ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والعلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والصبر السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقابۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین غر المیامین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن مجید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام وما مسنا من لغوب۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ حضرات گرامی قدر، بزرگان محترم، بالخصوص سوگواران ایک سال بعد پڑھنے میں آواز بلند۔ حضرات، جیسا کہ یہ بات کل آپ کی خدمت اقدس میں عرض کی جا چکی کہ یہ مجلس 10 روزہ مجالس اور بالخصوص یہ دن کی مجلس جس کا عنوان ہے کربلا اور وارثان کربلا، میں نے کل یہ بات عرض کی کہ اللہ نے زمین کربلا کو بہت محترم بنایا، بہت مقدس بنایا۔ اگر آپ کے اذہان عالیہ میں ہوگا، علامہ ابو الفضل طہرانی جیسی شخصیت وہ یہ کہتی ہوئی نظر آئی کہ ہم سنگ آب سلسبیل میں کل ہی کی گفتگو سے متصل ہو جاتا ہوں، ہم سنگ آب سلسبیل، ہم رنگ بال جبرائیل، جو قیمت جنت میں آب سلسبیل کی ہے وہی قیمت حسین کی بستی کی خاک کی ہے۔ ہم رنگ بال جبرائیل، جو رنگ جبرائیل کے پروں کا ہے وہی رنگ حسین کی بستی کی خاک کا ہے۔ یہ آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا۔ کل کی گفتگو یہی تمام کی تھی۔ عزیزان گرامی، چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ ان اللہ، دیکھیے خلقت کب ہوئی ہے اس زمین کی وہ ملاحظہ فرمائیے۔ یہ جس مٹی پہ آپ بیٹھے ہیں اس مٹی کا تعلق ہے جوف خانہ کعبہ سے۔ جوف خانہ کعبہ اس مٹی کو کہا جاتا ہے کہ جہاں سے جناب آدم کے وجود کے لیے مٹی اٹھائی گئی۔ غور فرمائیے گا، جوف خانہ کعبہ اس مٹی کو کہا جاتا ہے کہ جہاں سے جناب آدم کے وجود کے لیے مٹی اٹھائی گئی۔ اور سنیے، جوف خانہ کعبہ اس مٹی کو کہا جاتا ہے کہ جہاں بعد ولادت مولا کائنات کے سب سے پہلے قدم آئے۔ عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا، جہاں مولا کائنات کے بعد ولادت سب سے پہلے قدم آئے اسے کہا جاتا ہے جوف خانہ کعبہ۔ اچھا، وہ سینٹر پوائنٹ ہے، بالکل سینٹر پوائنٹ ہے
کائنات کی ہر مٹی کا، ہر زمین کا تعلق اسی مٹی سے ہے، وہ مرکز ہے، اسی لیے خانہ کعبہ کو ام الارض بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ام الارض بھی کہا جاتا ہے، وہ سینٹر پوائنٹ ہے بالکل وہ خانہ کعبہ کا۔ یہ ساری مٹی چاہے سورت کی ہو، گجرات کی ہو، مہاراشٹرا کی ہو، یو پی کی ہو، بہار کی ہو، انڈیا کی ہو، امریکہ کی ہو، کینیڈا کی ہو، کہیں کی بھی مٹی ہو، اس کا تعلق جو ہے وہ جوف خانہ کعبہ سے ہے۔ اچھا، اس لہٰذا چونکہ جوف خانہ کعبہ سے ہے، لہٰذا ظاہر سی بات ہے کہ پہلے وہ مٹی ہوگی کہ جس کی سبب یہ مٹی باقی ہے، لیکن امام یہ فرماتے ہیں کہ زمین کربلا وہ زمین ہے۔ امام کی حدیث سنیے، امام فرماتے ہیں ان اللہ خلق ارض کربلا قبل ارض الکعبہ باربعین الف سنۃ، اللہ نے زمین کربلا کو، ان اللہ خلق ارض کربلا، ان اللہ خلق ارض کربلا قبل ارض الکعبۃ باربعۃ وعشرین الف عام، اللہ نے زمین کربلا کو زمین کعبہ سے 24,000 سال پہلے پیدا کیا۔ اربعینہ کہہ دیا تھا، 40 نہیں، کتنے؟ باربعۃ وعشرین الف عام، کتنے؟ 24,000 سال پہلے پیدا کیا۔ کتنے سال پہلے؟ 24,000 سال پہلے خانہ کعبہ کے وجود سے 24,000 سال پہلے زمین کربلا کا وجود تھا۔ کتنے؟ 24,000 سال پہلے۔ چھٹے امام یہ فرما رہے ہیں، چوتھے امام نے فرمایا ہے کہ پوری کائنات کو زلزلہ آئے گا، پوری کائنات کو زلزلہ آئے گا سوائے زمین کربلا کے۔ امام فرماتے ہیں جب پوری کائنات کو زلزلہ آئے گا تو رفعت ارض کربلا، جب پوری کائنات کو زلزلہ آئے گا رفعت ارض کربلا، زمین کربلا ہی اٹھا لی جائے گی۔ یہاں کے عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا، زمین کربلا ہی اٹھا لی جائے گی، بلند کر لی، بڑی محترم زمین ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ امام محمد باقر علیہ السلام سے حدیث وارد ہوئی ہے، امام نے فرمایا ہے کہ مجھ سے میرے بابا امام زین العابدین علیہ السلام نے، اور ان سے ان کے بابا یعنی میرے دادا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب میرا کوئی چاہنے والا دنیا سے چلا جائے، دنیا سے گزر جائے، تو اس کے دائیں رخسارے کے نیچے لوح خاک شفا رکھی جائے۔ دیکھتے ہیں آپ، ہمارا کوئی چاہنے والا چلا جاتا ہے تو ہم لوح خاک شفا رکھتے ہیں۔ یہ امام سے وارد ہوا ہے کہ جب ہمارا کوئی چاہنے والا دنیا سے چلا جائے تو اس کے نیچے وہ بھائی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہے، نہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیے ایک حدیث سنانا ہے، اور کبھی کبھی منظر آ جاتا ہے سامنے حدیث پہ، وہ منظر آ گیا، وہ بھائی یوں تسبیح کو کیے جا رہے ہیں، لیکن دیکھ ہماری طرف رہے ہیں، تسبیح سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر یوں گھمائے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں خاک شفا بتانی ہے مجھے، کبھی آپ کی حد تک کرنا نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں کہ خاک شفا کی حقیقت کیا۔ یوں گھما رہے ہیں مگر متوجہ ہیں، میری طرف دیکھ رہے ہیں، میری طرف فضائل خاک شفا سن رہے ہیں، کربلا کے فضائل سن رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں، مگر تصویر کو دیکھیے، کبھی دیکھیے خاک شفا کی حقیقت کیا ہے، یوں کر رہے ہیں۔ تو کبھی غور کیا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ ہاتھ میں ہو اور اس کا ثواب بھی مل جائے؟ کائنات کا کوئی ایک عمل بتائیے جو آپ انجام نہ دیں اور اس کا ثواب مل جائے۔ بھیا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا۔ کوئی ایک عمل، کبھی منظر سامنے آ جاتا ہے، حدیث سامنے آ گئی، یہ منظر سامنے تھا، حدیث میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ کوئی کائنات کا ایک عمل بتائیے کہ جو آپ انجام نہ دیں اور اس کا ثواب مل جائے۔ کائنات میں کا کوئی عمل نہیں ہے کہ جو آپ انجام نہ دیں اور اس کی جزا مل جائے، اس کا ثواب مل جائے۔ مگر آئیے دیکھیں امام کیا فرماتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں صبح تو قبر الحسین تصبح ہو بید الرجل وان لم یصبح، خاک شفا کی تسبیح جس کے ہاتھ میں ہو وہ تسبیح نہ بھی کرے، اللہ تسبیح گزار لکھتا ہے۔ ہائے ارے بھیا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمایا، صلوات پڑھے نا بآواز بلند۔
منظرنامہ سامنے ہے. ہتک کرنا ہتک کرنا مقصد نہیں تھا. حدیث یاد آ گئی. دوسری حدیث سن لیجئے. دوسری حدیث یہ ہے, پھر منظرنامہ دیکھیے گا پیچھے یوں ہے, تسبیح یوں گھوم رہی ہے, متوجہ میری طرف ہے. تو اس منظرنامے کو اور دوسری حدیث سن لیجئے. امام فرماتے ہیں من کانا, سنیے, من کانا اندہ صبحت و قبر الحسین کتب اللہ مسبحن و ان کانا ساہین آبسن. امام فرماتے ہیں جس کے ہاتھ میں خاک شفا کی تسبیح ہوگی, کتب اللہ مسبحن, اللہ اس کو تسبیح گزار لکھے گا. و ان کانا ساہین, اگرچہ وہ بھولا ہوا ہو کہ اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے. صلوات پڑھے نا بآواز بلند. غور فرما رہے ہیں. تو خاک یہ خاک شفا کا امام نے فرمایا ہے. خاک یہ شیعوں کے یہاں یوں ہی خاک شفا پہ سجدہ نہیں ہے. مٹی تو سب ہے مگر سجدہ خاک شفا پہ شیعوں کے یہاں ساری مٹی پہ سجدہ ہے, مگر خاک شفا پہ خصوصی طور پہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام نے فرمایا ہے خاک شفا پر ایک سجدہ ساتوں حجابات کو پھاڑ دیتا ہے. بھائی بھیا میں کیا عرض کر رہا ہوں, ذرا غور فرمائیے گا. امام نے فرمایا ہے کہ جو سجدہ خاک شفا پہ کیا جائے وہ سجدہ ڈائریکٹ اللہ تک پہنچتا ہے. جو سجدہ خاک شفا پہ کیا جائے وہ ڈائریکٹ اللہ تک پہنچتا ہے. بہت محترم مٹی ہے, بہت پاکیزہ مٹی ہے. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کون, علامہ ابو الفضل طہرانی. یاد تو ہے نا, آپ بھولے تو نہیں ہیں. دیکھیے میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ روزانہ گفتگو سے ملاتے رہیے گا تاکہ ٹاپک میں آپ کو ایک لطف آتا رہے. یہ تھے علامہ ابو الفضل طہرانی. ایک شخصیت سنیے, علامہ ابو الحسن رازی. تھوڑا قریب آ جائیے ذرا سا. دیکھیے آپ کو بھی پتہ ہے میں طلب سے زیادہ نہیں دوں گا. جتنے بجے مجھے ختم کرنی ہے اتنے بجے میں ختم کر دوں گا. ایک صلوات پڑھ لیں بآواز بلند. لیکن آپ کو اور تھوڑا سا جوڑنے کے لیے ایک بات عرض کر دوں کہ یہ زمین کربلا, شمس تبریز نے جیسے ہی کہا کہ بھیا کائنات کی اکیلی زمین ہے کہ جو کعبے کے وجود سے 24,000 سال پہلے آپ نے کہا واہ. میں نے کہا تسبیح کا یہ کمال, آپ نے کہا واہ. میں نے کہا اس مٹی پہ سجدے کا یہ کمال, آپ نے کہا واہ. آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں بتائیے گا, آپ کہہ رہے تھے نا سبحان اللہ واہ سبحان اللہ واہ. دیکھیے ہم نے تو کائنات میں علی کو دیکھا. ہم نے جنگ احد میں دیکھا تو علی کے لیے واہ. ہم نے بدر میں دیکھا تو علی کے لیے واہ. ہم نے احد میں دیکھا علی کے لیے واہ. ہم نے خیبر میں دیکھا علی کے لیے واہ. ہم نے خندق میں دیکھا واہ علی تیرے کیا کہنے. ہم نے بدر میں دیکھا واہ علی تیرے کیا کہنے. ہم نے خیبر میں دیکھا واہ علی تیرے کیا کہنے. ہم نے شب ہجرت دیکھا واہ علی تیرے کیا کہنے. ہم نے بستر پر دیکھا واہ علی تیرے کیا کہنے. ہم نے ممبر پر دیکھا واہ علی تیرے کیا کہنے. ہم نے مصلی پر دیکھا واہ علی تیرے کیا کہنے. ہم نے محراب میں دیکھا واہ علی تیرے کیا کہنے. ہم نے معراج پر دیکھا واہ علی تیرے کیا کہنے. بھیا غور فرمائیے گا, ہم نے معراج پہ دیکھا واہ علی تیرے کیا کہنے. تو ہر جگہ ہم نے علی کے لیے واہ میرے مولا تیرے کیا کہنے, واہ میرے مولا تیرے کیا کہنے, واہ میرے مولا میں تیرے کیا کہنے. تو پوری حیات ہم علی کے لیے واہ واہ کہتے رہے. دیکھیے دو لفظیں تھیں جن کا تعلق انسانی جسم سے تھا, انسانی جگر سے تھا, انسانی احساس سے تھا. ایک لفظ آہ, ایک لفظ واہ. ایک لفظ واہ, ایک لفظ آہ. ایک پر بیٹے نے قبضہ کیا, ایک پر باپ نے قبضہ کیا. بھیا میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا. ایک پر بیٹے نے قبضہ کیا, ایک پر باپ نے قبضہ کیا. آ حسین سے منسوب ہو گیا, والی سے منسوب ہو گیا. والی تیرے کیا کہنے, والی تیرے کیا کہنے. والی آپ سوچ رہے ہوں کہ شمس تبریز نے اچانک ٹاپک چھوڑ دیا. نہیں, یہ بیان کرنے کا یہ مقصد ہے, ٹاپک قطن نہیں چھوڑا. والی تیرے کیا کہنے, والی تیرے کیا کہنے. پوری حیات علی کی پڑھی گئی. آپ نے کہا والی تیرے کیا کہنے, واہ میرے مولا تیرے کیا کہنے, واہ میرے آقا کیا کہنے, واہ میرے
سلطان تیرے کیا کہنے، واہ میرے پیشوا تیرے کیا کہنے، واہ علی تیرے کیا کہنے۔ اسی علی کو ہم نے دیکھا کہ وہی علی جنگ صفین سے واپس پلٹے، کربلا کی زمین پر پہنچے، جیسے ہی کربلا کی زمین پر اپنا پہلا قدم رکھا، خاک شفا کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اٹھا کر کے ایک جملہ کہا، واہن لتربتن، واہ کیا مٹی ہے، واہ کیا مٹی ہے، واہ کیا مٹی ہے۔ ارے آپ نے غور نہیں فرمایا، پوری کائنات جس علی کے لیے کہتی ہے واہ کیا مولا ہے، وہ علی کربلا کی خاک کو دیکھ کے کہتا ہے واہ کیا مٹی ہے۔ صلوات پڑھے نا بآواز بلند۔ پوری کائنات اور فرما رہے ہیں آپ بہرحال عزیزان گرامی، پوری کائنات جس علی کے لیے کہتی ہے واہ کیا مولا ہے، وہ علی حسین کی نگری کی خاک کو اٹھا کے کہتا واہن لتربتن، واہ کیا مٹی ہے۔ تربت مٹی بچوں، تربت مٹی، واہ کیا مٹی ہے، واہ کیا خاک ہے۔ وہ کائنات کا سلطان کہہ رہا ہے واہ کیا مٹی ہے۔ کل میں نے علامہ ابو الفضل تہرانی بتایا تھا، آئیے آج ایک نام اور لے لیتا ہوں، علامہ ابو الحسن رازی۔ کون؟ علامہ ابو الحسن رازی۔ علامہ ابو الحسن رازی یہ جب کربلا پہنچے اور انہوں نے خاک شفا کو دیکھا، حسین کی بستی کی خاک کو دیکھا، حسین کی نگری کی خاک کو دیکھا، تو خاک کو ہاتھوں میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد حسین کی زری کا رخ کیا، اور رخ کرنے کے بعد فرمایا حسین، کیا جملہ کا ہے خدا کی قسم علامہ ابو الحسن رازی نے، حسین کی زری کا رخ کیا، رخ کر کے کہتے حسین لیسا احد یدری ما حسین، وہ حسین کہ کائنات میں کوئی نہیں جانتا کہ حسین کیا ہے۔ ہائے بھیا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا، وہ حسین کہ کائنات میں کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں سوائے اہل بیت کے اور وہ مخصوص لوگوں کے کہ جنہوں نے حسین کا ساتھ دیا۔ کل حسین لیسا احد یدری ما حسین، وہ حسین کی کائنات میں ایک بھی نہیں جانتا کہ حسین کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں من زری ہو قبلۃ الحاجات، وہ حسین جس کی زری حاجات کا قبلہ ہے، جسے دعائیں قبول کروانی ہو حسین کی زری تک آ جائے، جسے دعائیں قبول کروانی ہو وہ حسین کی زری تک آ جائے۔ من زری ہو قبلۃ الحاجات۔ آگے کیا فرماتے ہیں ومطاف، کیا جملہ کا ہے علامہ ابو الحسن رازی نے، وہ کہتے ہیں ومطاف المطافات، کائنات میں جس کا طواف کیا جاتا ہے ہر وہ شے حسین کی زری کا طواف کرتی ہے۔ کائنات میں جس کا، بھائی بھیا میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا، یہ نہیں فرمایا ہے کہ کائنات میں جو طواف کرتا ہے وہ حسین کی زری کا بھی طواف کرتا ہے، نہیں، بلکہ یہ فرمایا علامہ ابو الحسن رازی نے، وہ کہتے ہیں کائنات میں مطاف المطافات، کائنات میں جس کا طواف کیا جاتا ہے ہر وہ شے حسین کی زری کا طواف کرتی ہے۔ جس کا طواف ہوتا ہے تو بھیا کس کا طواف ہوتا ہے؟ تو کہا سنو، مسلمان جس کا طواف کرے اس کو کعبہ کہتے ہیں، کعبہ جس کا طواف کرے اسے ذریعہ حسین۔ مسلمان جس کا طواف کرے اسے کعبہ کہا جاتا ہے، کعبہ جس کا طواف کرے اسے ذریعہ حسین کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں ومطاف المطافات، کائنات میں جس کا بھی طواف ہوتا ہے ہر وہ شے حسین کی زری کا طواف کرتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں ومحبت الاملاک، حسین کی زری یہ فرشتوں کی ہی آمد گاہ ہے، فرشتوں کے آنے جانے کی جگہ ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ومسجود الافلاک، وہ کہتے ہیں حسین کی زری آسمان والوں کے لیے سجدہ گاہ ہے، حسین کی زری آسمان والوں کے لیے، تم زمین والوں کی کیا بات ہے۔ وہ مسجود الافلاک، آسمان والوں کے لیے یہ سرزمین حسین کی یہ زری آسمان والوں کے لیے سجدہ گاہ ہے۔ ارے آپ نے غور فرمایا، ہاتھ میں ہے مٹی، ہاتھ میں ہے مٹی، مگر تعریف کر رہے ہیں زری کی۔ ہاتھ میں ہے مٹی مگر تعریف کس کی؟ زری کی۔ ہاتھ میں خاک اور بتا رہے ہیں زری۔ میں سوچ رہا تھا یہ کیا کر رہے ہیں، اصل میں علامہ بتانا چاہ رہے تھے کہ غور کرو، زری ہے اوپر، خاک شفا ہے نیچے،
خاک شفا وہ مٹی ہے جو زری کو حسین سے متصل کرتی ہے. زری سے زیادہ قربت حاصل ہے خاک شفا کو. علامہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جب زری کا یہ عالم ہے تو پھر سوچو کہ اس خاک شفا کا کیا عالم ہوگا. بھیا میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا. جب زری کا یہ عالم ہے وہ سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ جب زری کا یہ عالم ہے تو سوچو تو صحیح کہ پھر اس خاک کا کیا عالم ہوگا جو ڈائریکٹ متصل ہے امام حسین سے, جسم حسین سے متصل ہے. سوچو کہ وہ خاک کیا ہوگی. تو علامہ آپ ہی بتا دیجئے کہ وہ خاک کیا ہے. علامہ آپ نے زری بتا دی, اب بتا دیجئے کہ وہ خاک کیا ہے. کہ وہ بھی بتاؤں گا, تشنا نہیں چھوڑوں گا. پہلے کیا بتایا؟ حسین لیس احد یدری ما حسین. وہ حسین کے کائنات میں کوئی نہیں جانتا کہ حسین کیا ہے. وہ حسین جس کی زری حاجات کا قبلہ ہے, وہ حسین کے کائنات میں جس کا طواف ہوتا ہے وہ حسین کی زری کا طواف کرتا ہے. حسین کی زری فرشتوں کی آمد کی جگہ ہے. حسین کی زری آسمان والوں کے لیے سجدگاہ ہے. آگے فرماتے ہیں کیا جملہ کہا ہے, آگے فرماتے ہیں من ترابہ ذہب. وہ حسین جس کی مٹی سونا ہے. وہ حسین جس کی مٹی سونا ہے. چند لوگ بولے واہ, چند لوگ خاموش رہے. ہونا بھی چاہیے تھا, ہم بھی نیچے بیٹھے ہوتے, آپ اوپر ہوتے تو میں بھی خاموش رہتا. وہ حسین جس کی مٹی سونا, اس میں کیا بات ہوئی؟ سونے کی اوقات کیا ہے جو حسین کی بستی کی خاک کا مقابلہ کرے؟ ہاں بھیا میں کیا عرض کر رہا ہوں, ذرا غور فرمائیے گا. سونے کی حقیقت کیا ہے؟ تو اگر آپ خاموش ہیں تو میں بھی ہوتا کہ سونے سے تشبیہ دی, کسی اور چیز سے تشبیہ دے دیتے. کہہ رہے ہیں من ترابہ ذہب, وہ حسین جس کی مٹی سونا ہے. تو یہ بتائیے آپ مجھے, ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ سونے سے تشبیہ نہیں دینی چاہیے. وہ اتنا بڑا عالم علامہ ابو الحسن رازی, ان کو احساس نہیں ہوا ہوگا نہیں میں نے غلط تشبیہ دے دی. ہاں بھیا میں کیا عرض کر رہا ہوں, ذرا غور فرمائیے گا. انہیں بھی فوراً احساس ہوا کہ نہیں میں غلط ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں, لا بل ہی اکسیر, یہ مٹی سونا نہیں ہے, سونا بنانے والی ہے. ارے بھیا میں کیا عرض کر رہا ہوں, ذرا غور فرمائیے گا. بھیا میں کیا عرض کر رہا ہوں, ذرا غور فرمائیے گا کہ یہ مٹی سونا نہیں ہے, سونا بنانے والی ہے. اب بھی بہت بڑی بات نہیں ہوئی بھائی. مس خام ہوتا ہے, علم کیمیا ہوتا ہے, علم کیمیاوی دوائیں ہوتی ہیں, اس سے بھی سونا بنا لیا جاتا ہے بھائی, اس سے بھی سونا تیار ہو جاتا ہے. تو یہ کون سی بڑی بات ہو گئی کہ سونا بنانے والی ہے؟ کچھ اس کا اعجاز بتائیے, کچھ معجزہ بتائیے, کچھ حقیقت بتائیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. علامہ یہ دکھنے میں تو خاک دکھ رہی ہے, بظاہر خاک دکھ رہی ہے, لیکن اس کی حقیقت کیا, ذرا یہ تو سمجھائیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, یہ جو خاک شفا ہے, اس خاک کو ہم نے بالکل, جو سمجھ گیا اس پہ کروڑوں سلام اس جملے کو, ہم نے اس خاک کو بالکل ایسے ہی دیکھا جیسے نورانی محمد کو پیکر انسانی میں دیکھا. ارے بھیا میں کیا عرض کر رہا ہوں, ذرا غور فرمائیے گا. جیسے نورانی محمد کو پیکر انسانی میں دیکھا. ہم نے پیکر انسانی میں دیکھا, اپنے جیسا سمجھ لیا, اپنے جیسا سمجھ لیا, لیکن حقیقت سے آگاہ نہ ہوئے کہ حقیقت محمدی کیا ہے. بھیا میں کیا عرض کر رہا ہوں, ذرا غور فرمائیے گا. تو اس مٹی کو بھی ہم نے بالکل خاک کی شکل دیکھی, خاک ہی سمجھ لیا, لیکن حقیقت کیا ہے وہ علامہ ابو الحسن رازی بتا رہے ہیں. کیا سنو اس مٹی کی حقیقت کیا؟ نہیں سونا ہے, نہیں غلط ہوں. لا بل ہی اکسیر, یہ مٹی سونا نہیں ہے, سونا بنانے والی ہے. اس کے آگے کچھ اور بھی سوچ سکتے ہیں نا ہم. انہوں نے بھی سوچا, معراج تک پہنچایا. وہ کہتے ہیں نہیں میں اب بھی غلط ہوں. لا بل ہی نورن, یہ مٹی اکسیر نہیں ہے, نور ہے. ہاں اب امتحان کی منزل ہے. اب یہ بتائیے خاک کو نور سے ملایا, اب اس کے آگے ہم اور آپ کیا سوچتے؟ خاک کو نور سے ملایا, اس کے آگے کیا سوچتے, کیا خیال کرتے, کیا سوچ لیتے جب نور ہی سے ملا دیا؟ بھئی اب اہل بیت کی صف میں تو کھڑا نہیں کریں گے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, اور فرمائیے گا. اہل بیت اور ہے, اور جہاں اہل بیت نے اپنے قدم اقدس رکھے وہ زمین اور ہے, لیکن اتنی محترم ہے کہ علامہ نے نور کی صف میں تو کھڑا کیا. میں کیا عرض کر رہا ہوں, ذرا غور کرو, کیا فرما رہے ہیں؟ لا بل ہی نور, یہ مٹی نور ہے. اس کے آگے کیا سوچ سکتے تھے؟
ہم نہیں سوچ سکتے تھے نا، عالم تھا، عالم ربانی تھا، محترم تھا، مقدس تھا، خیال چلا گیا اور آگے سوچ لیا. سنیے، اور ایک سوچ کر کے آگے آنے والی نسلوں کو بتایا ہے کہ عالم وہی ہوتا ہے جو حسین کے لیے اچھا خیال رکھتا ہو. ہائے 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 بھیا، میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا. حقیقی عالم وہی ہوتا ہے جس کا خیال حسین کے لیے اچھا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں میں اب بھی غلط ہوں، لا بل ہی نور، نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، لا بل ہی سر اللہ، یہ مٹی نور بھی نہیں ہے، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اللہ جانتا ہے کہ یہ مٹی کیا ہے. اللہ جانتا ہے کہ یہ خاک کیا ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ مٹی کیا ہے، اللہ جانتا ہے. انشاءاللہ آگے کی گفتگو کل ہوگی آپ سے. اگر آپ کہیں تو میں تھوڑا سا اور پڑھ دوں، ورنہ نہیں ایک صلوات پڑھ لے باواز بلند. اچھا ایک اب علامہ نے کہہ دیا ہے لا بل ہی سر اللہ، تو میں یہ سر اللہ بتا دوں یا کل بتاؤں؟ انشاءاللہ کل ہی بتا دوں گا میں آپ کو، یا سننا چاہتے ہیں آج ہی؟ لا بل ہی سر اللہ، یہ مٹی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. آپ بھولے تو نہیں، میں نے بتایا تھا کہ چوتھے امام نے فرمایا ہے جب پوری کائنات کو زلزلہ آئے گا، رفعت ارض کربلا، زمین کربلا اٹھائی جائے گی. بھولے تو نہیں آپ؟ بلند کر لی جائے گی. دیکھیے غور فرمائیے کہ کیا فرمایا ہے علامہ ابو الحسن رازی نے. یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اللہ جانتا ہے کہ یہ مٹی کیا ہے، اللہ جانتا ہے. آپ نے غور فرمایا ہے حسین حملے پہ حملہ کیے جا رہے ہیں. دیکھیے گا راز بتانے جا رہا ہوں. حملہ کیے جا رہے ہیں، حملہ ہو رہا ہے حسین کا، کہ اچانک ایک آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ، پلٹا اپنے رب کی طرف، اس حال میں پلٹ کہ تیرا رب بھی تجھ سے راضی، تو بھی اپنے رب سے راضی ہو جا. تیرا رب بھی تجھ سے راضی، تو بھی اپنے رب سے راضی ہو جا. تیرا رب بھی تجھ سے راضی، تو بھی اپنے رب سے راضی ہو جا. ہم نے دیکھا کہ موسیٰ طور کی طرف بھاگ رہے ہیں، بھاگتے بھاگتے کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں. آواز قدرت آئی، موسیٰ کیوں دوڑ رہے ہو، کیوں بھاگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہ میرے پروردگار طور تک جلدی آنا چاہتا ہوں. کیوں جلدی آنا چاہتے ہو؟ کہ تاکہ تو راضی ہو جائے، تاکہ تو راضی ہو جائے، تاکہ تو راضی ہو جائے. ہم نے دیکھا آدم نے مشقتیں جھیلی، اللہ راضی ہو جائے. نوح نے کشتی بنائی، اللہ راضی ہو جائے. ابراہیم نے آگ کو گلزار کیا، اللہ راضی ہو جائے. یونس شکم ماہی میں گئے، اللہ راضی ہو گئے. آدم سے لے کر کے ہم نے دیکھا عیسیٰ تک ہر نبی کا یہی مزاج، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. اکیلا ہے کائنات میں حسین جس سے اللہ کہہ رہا ہے حسین تو راضی ہو جا، حسین تو راضی ہو جا، حسین تو راضی ہو جا. اکیلا ہے کائنات میں حسین کہ جس سے اللہ کہہ رہا ہے کہ حسین تو راضی ہو جا، حسین تو راضی ہو جا. حسین تیرا رب بھی تجھ سے راضی، تو بھی اپنے رب سے راضی ہو جا. اچھا صرف راضی نہ ہو بلکہ فدخلی فی عبادی، میرے عبد میں داخل ہو جا، میرے عبد میں داخل ہو جا. فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، جنت میں نہیں میری جنت میں داخل ہو جا. ارے بھیا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا. جنت میں نہیں میری جنت میں داخل ہو جا. اے میرے پروردگار یہ میری کی شرط کیوں لگا دی؟ کیا جنت اور ہے، تیری جنت اور ہے. یہ میری کی شرط کیوں لگا دی؟ میری جنت میں داخل ہو جا. تو آپ بھولے تو نہیں چوتھے امام نے کیا فرمایا ہے کہ جب زلزلہ آئے گا تو پوری کائنات کو زلزلہ آئے گا. جب پوری کائنات کو زلزلہ آئے گا، رفعت ارض کربلا، زمین کربلا اٹھا لی جائے گی. اس منظر کو نہ بھولیے گا. اب سنیے عزیزان گرامی، کیا فرمایا؟ میری جنت میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا. روایت کے فقرے یہ ہیں کہ محشر کا ہنگام ہوگا، ہر سب انبیاء کی صفیں کھڑی ہوں گی، انبیاء کے صفیں لگے ہوں گی، فرشتوں کی صفیں لگی ہوں گی کہ اچانک آواز قدرت آئے گی، اے میرے رسولو
اے میرے نبیوں ذرا دیکھو اس ایک مٹی بلند کی جائے گی اور آواز قدرت آئے گی، ذرا اس مٹی کی طرف دیکھو، اس خاک کی طرف دیکھو، اس مٹی کو پہچانتے ہو، اس خاک کو پہچانتے ہو، آواز قدرت آئے گی، اے رسولو، اے نبیوں، اے فرشتوں، ہاذہی ریاض و مشیتی، کون سی مٹی؟ رفعت ارض کربلا، زمین کربلا اٹھائی جائے گی۔ چوتھے امام نے فرمایا ہے وہ زمین بلند کی جائے گی محشر کے ہنگام میں، آواز قدرت آئے گی، اے رسولو، اے نبیوں، اس مٹی کو پہچانتے ہو، اس خاک کو پہچانتے ہو، آواز قدرت آئے گی، ہاذہی ریاض و مشیتی، یہ مٹی میری مشیت کا باغ ہے، وہ ہاذہی جنتی، یہی مٹی تو میری جنت ہے۔ یہی خاک تو میری صلوات پڑھ لیں بابا سے بڑا۔ تو ہم حقیقت خاک شفا سے ابھی واقف ہی نہیں ہیں، کربلا کی اس حقیقت سے ہم واقف ہی نہیں ہیں کہ جیسا حسین نے کربلا کو سجایا ہے، جیسا حسین نے کربلا کو بنایا ہے۔ حسین بتا رہے ہیں اس مٹی کی حقیقت یہ ہے، جہاں 18 سال کے جوان بیٹے کے جگر کا خون گرا وہ بھی خاک شفا، جہاں 32 سال کے جوان بھائی کے کٹے ہوئے شانوں کا خون گرا وہ بھی خاک شفا، جہاں ان محمد خون میں نہائے وہ بھی خاک شفا، جہاں قاسم کا لاشا پامال ہوا وہ بھی خاک شفا، جہاں حسین مارے گئے وہ بھی خاک شفا، حسین کی بستی کی خاک۔ آج 2 محرم الحرام ہے، آپ کو معلوم ہے 2 محرم الحرام کو حسین کا قافلہ کربلا پہنچا ہے، حسین کا قافلہ کربلا پہنچا ہے، اور کربلا پہنچنے کے بعد سب سے پہلے میرے آقا نے، آپ بھولے تو نہیں، بنی اسد والوں سے اس کربلا کی زمین کو خریدا ہے، اس مٹی کو خریدا ہے۔ اچھا کس کے نام پہ خریدا ہے؟ اپنے کڑیل جوان بیٹے علی اکبر کے نام پہ، اپنے 18 سال کے بیٹے علی اکبر کے نام پر خریدی۔ یہی وجہ ہے کہ زمیندار کربلا یہ جناب علی اکبر کے القاب میں سے ایک اردو میں جب لقب دینے والوں نے لقب دیا ہے علی اکبر کو، تو زبان والوں نے تو کہا زمیندار کربلا، کیونکہ حسین نے اپنے بیٹے کے نام پر یہ زمین لی تھی۔ سنیے عزیزان گرامی یہ کربلا کیا ہے۔ 2 محرم کو حسین نے یہ خاک، یہ مٹی، یہ زمین بنی اسد والوں سے خریدی۔ آپ کل شاید آپ بھولے نہیں ہوں گے، اگر آپ کے اذہان عالیہ میں کل کی بات محفوظ ہے تو یہ بات یاد رکھیے کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ حسین نے جب اس زمین کو بنی اسد والوں سے واپس کیا، بنی اسد والوں کو واپس کیا، تو ان سے کہا تھا اے بنی اسد والوں، میں تمہیں یہ زمین واپس کرتا ہوں، لیکن ہاں شرط ہے میرا چاہنے والا یہاں کوئی آئے تو اسے 3 دن مہمان ضرور لگنا۔ ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ تھی، آپ بھولے نہیں ہوں گے، میں نے بتایا تھا کل آپ کو کہ اے بنی اسد والوں، جب بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو کسی اور کے در پہ نہ جانا، میرے در پہ آنا، میں عطا کر دوں گا۔ میرے در پہ آنا اگر آپ کو یاد ہے تو فیصلہ کر کے آپ گریا کریں گے، میرے در پہ آ جانا، میں عطا کر دوں گا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں آج دنیا بھر سے لوگ حسین کا غم منانے کے لیے کبھی عاشور پہ کربلا جا رہے ہیں، کبھی اربعین پہ کربلا جا رہے ہیں۔ یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے، بلکہ دفن امام حسین کے بعد، قبر امام حسین کو سائبان لگانے کے بعد ہر سال بنی اسد والے قریے قریے میں، گاؤں گاؤں میں، قبیلے قبیلوں میں، شہروں شہروں میں پیغام بھجواتے تھے، آؤ کربلا حسین کی زیارت کے لیے آؤ، ہم جانتے ہیں حسین کی قبر کہاں ہے، ہم جانتے ہیں عباس کی قبر کہاں ہے، ہم جانتے ہیں اکبر نے برچی کہاں کھائی تھی، ہم جانتے ہیں اصغر کہاں مارے گئے، ہم جانتے ہیں خیمے کہاں لگائے گئے۔ ہر سال یہ علی کے چاہنے والوں کو، حسین کے چاہنے والوں کو بلا رہے ہیں، آؤ کربلا آؤ، آؤ کربلا آؤ، آؤ کربلا آؤ۔ روایت کے فقرے یہ ہیں، یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے، بہت پرانا
بعد شہادت حسین سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ آؤ کربلا آؤ زیارت حسین کے لیے ہر قریے سے قبیلے سے لوگ جا رہے ہیں۔ روایت یہ کہتی ہے ایک سال ایسا آیا کہ عزاداروں کے چاہنے زوار کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ بنی اسد کا سردار پریشان ہوا، اے مولا کہاں سے اہتمام کروں، ان کے کھانے کا اہتمام، ان کے رہنے کا اہتمام، کہ اچانک یاد آیا وقت آخر میرے مولا نے کہا تھا جب بھی تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو کسی اور کے در پہ نہ جانا، میرے در پہ آ جانا، میں عطا کر دوں گا۔ لیجیے عزاداروں، بنی اسد کا سردار بھاگا امام کی دہلیز میں آیا، آگے کہتا ہے مولا آپ کے چاہنے والوں میں اضافہ ہو گیا ہے، ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، مولا کہاں سے اہتمام کروں، ان کے رہنے کا اہتمام، ان کے کھانے کا اہتمام، مولا مدد فرمائیے۔ ابھی یہ جملہ کہا تھا کہ پیچھے سے ایک شخص نے آ کر کہا اے بنی اسد کے سردار چل میں تجھے عطا کر دیتا ہوں، چل میں تجھے عطا کر دیتا ہوں۔ بنی اسد کا سردار کہتا نہیں، میرے آقا نے کہا تھا کسی اور سے نہ لینا، میرے در پہ آ جانا، میں عطا کر دوں گا۔ آنے والا کہتا ہوں بنی اسد کے سردار میں تجھے اسی حسین کی قسم دیتا ہوں، میں تجھے اسی حسین کی قسم دیتا ہوں۔ اب جو قسم دی تو بنی اسد کا سردار کہتا آنے والے تو قیامت تک کہتا رہتا میں تیرے ساتھ نہ جاتا، مگر تو نے میرے آقا کی قسم دے کر مجبور کر دیا، چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ اب آنے والا آگے بنی اسد کا سردار پیچھے ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں بہت سارا سامان رکھا ہوا تھا۔ آنے والے نے کہا او بنی اسد کے سردار یہ سارا سامان لے جا حسین کے عزاداروں میں تقسیم کر دے۔ بنی اسد کا سردار کبھی سامان کو دیکھتا ہے، کبھی آنے والے کو دیکھتا ہے، کبھی سامان کو دیکھتا ہے، کبھی آنے والے کو دیکھتا ہے، اور بنی اسد کا سردار ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے اے آنے والے، ارے تیرے بڑے احسان ہے مجھ پر، بس ایک احسان اور کر دے، یہ سارا سامان میرے سر پہ اٹھا دے، یہ سارا سامان میرے سر پہ اٹھا دے۔ آنے والا تڑپ گیا، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، اے بنی اسد کے سردار میرے ہاتھ موجود رہے، ارے میں اکبر کو بھیج دوں، ارے میں غریب حسین کا بھائی عباس وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ ہمارے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری ناسوں کو قبول فرما، ہماری ناسوں کو زخم جناب فاطمۃ الزہرا کے لیے مرہم قرار دے۔ اے میرے پروردگار دنیا میں جو بے روزگار ہوں انہیں روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہوں انہیں اولاد نرینہ صالحہ عنایت فرما۔ اے میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا میں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہوں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا منتقم خون امام حسین علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ ماتم حسین۔